شان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا میں اگر مان گیا کل مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الطاهرين والصابرين الحب الإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا إلا قولوا الله واشتروا للكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا مؤمن المسلمين الصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا إمام الأنبياء والمرسلين والد الإكرام بزرگوں بھائیوں محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام تعظیم تکریم کے بارے میں پچھلے دنوں پر ارشاد پیش کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سے کیا رہا ہے حالانکہ جو نچلے درجے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے حاکم اعلیٰ کے بارگاہ کے آداب سکھلاتے ہیں لیکن یہاں اللہ رب العزت کا کرم اتنا ہے اپنے محبوب پر اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب کو سکھلا رہا ہے اور لوگوں کو تربیت دے رہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی ورد کرتے تھے راہنا یا رسول اللہ ہماری رعایت یعنی دوبارہ یہ بات سنا دے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے بے نشین ہو جائے جو بدباطن لوگ تھے منافق لوگ تھے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا انہوں نے ذرا
لچک دے کے اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کیا. مثلا راہ ناوا ہماری دیات یہ ترجمہ بن گیا. راہ ناوا اس طرح کہہ دو وہ مغرور رونت زدہ اب یہ معنی بن گیا کہ راہ مینا اس طرح کہہ دو وہ ہمارے چرواہے یہ معنی بن گیا. تو وہ زبان کو ذرا لچک دے کر اسی لفظ کو گالی بنا لیتے تھے اور بہانہ کیا ہے کہ ذرا زیادہ ہی استعمال کرتے. وہ بھی یہی لفظ بولتے ہیں, ہم بھی وہی بول رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنو تم پر حرام ہے تم یہ لفظ استعمال ہی مت کرو تاکہ وہ لوگ اس بہانے میرے محبوب کی گستاخی نہ کریں. صحابہ کی نیت ٹھیک ہے, جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی ٹھیک ہے, وہ ادب احترام کے تحت عرض کر رہے ہیں, دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے عرض کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اس لفظ کو دوسرے لوگ بہانہ بنا کے گستاخی کر سکتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کے استعمال کو ہی مسلمانوں کے لیے حرام فرمایا. اس کی جگہ متبادل لفظ آپ ہی بتلا دیا انظر نا کہا کر. ہمارے حال پہ توجہ کیجیے, ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے. آپ ہی متبادل لفظ بتلا دیا کہ یہ لفظ استعمال کرو کیونکہ اسے کوئی بھی بدبات بدنیتی کے ساتھ استعمال کر ہی نہیں سکتا, کوئی اور معنی سے لے ہی نہیں سکتا. تو آپ بتلایا کہ یہ لفظ استعمال کیا تھا اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو کافر ہیں گستاخ ہیں بے ادب ہیں ان سے میں نمٹ لوں گا, ان کو عذاب علیم سے دوچار کروں گا. اس طرح پر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سکھلا رہا ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی, صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ دی. اب صحابی جو ہیں کچھ وہ بیٹھ گئے باتوں کے چسکے میں, جس طرح لوگ اکٹھے کسی محفل میں ہوتے ہیں آگے پیچھے موقع نہیں ملتا, اتفاقاً کہیں جمع ہو گیا تو قرآن پھر سے چھیڑ دیے, بات چیت کیا, اس میں وقت گزار دیا. تو وہ لوگ اسی طرح باتوں کے چسکے میں بیٹھ گئے. ادھر پردے دار ہیں وہ پابندوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جائیں, فارغ ہو چکے, کھانا کھا چکے, جائیں تو ہم فارغ صحن میں آئیں. تو کچھ دیر جب لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بھی ادب سے سلایا کہ میرے یار کے گھر میں آنا اس طرح ہے تمہیں, اور پھر جس مقصد کے لیے آتے ہو وہ پورا ہو جائے تو پھر بیٹھنا نہیں ہے, پھر تم نے فوری طور پر چلے جانا ہے. تو فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم, میرے محبوب کے گھروں میں اس وقت تک داخل ہونا ہی تمہارا جائز نہیں جب تک تمہیں اذن نہ ملے, بلایا نہ جائے. لہٰذا بلایا جائے تو پھر آؤ, پھر بلائے میرے یار کے گھر میں تم پاؤں ہی نہیں رکھ سکتے ہو. غیر ناظرین خلاف کھانا پکنے کے انتظار میں پہلے آ کے بیٹھ جاؤ, یہ بھی نہیں. بلا مستانسین للحدیث, اور پھر باتوں کے چسکے میں آگے بیٹھے رہو, یہ بھی ٹھیک نہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہارا یہ بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے, لیکن وہ شرم و حیا کے پتلے ہیں, وہ تمہیں زبان سے کچھ لفظ نہیں کہتے کہ میرے بلائے ہوئے مہمان ہیں, کھانے کے لیے بلایا تھا, کھا چکے ہیں, چلے جانا چاہیے تھا, مگر وہ زبان سے کچھ نہیں فرماتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور اللہ حق بیان کرنے سے شرماتا بھی نہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہارا بیٹھنا میرے محبوب کے لیے تکلیف دہ ہے. یستحیی منکم, کچھ شرمیلے ہیں, شرم و حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتے, لیکن ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق کہنے سے باز نہیں رہ سکتا. اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے محبوب کے گھر آنے کا طریقہ کیا ہے, اور پھر جس مقصد کے لیے بلایا جائے وہ پورا ہو, پھر بیٹھنا نہیں ہے تاکہ پردے داروں کو تکلیف نہ ہو. یہ ادب حالانکہ دعوت کی صورت میں آئے ہوئے ہیں, لیکن کچھ دیر لگی ہے, سرکار کو گھر والوں کو تکلیف ہوئی ہے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چلتا رہے کہ اس محبوب کی بارگاہ سے آزاد کیا.
اپنا وہاں داختے ہیں، نہ بیٹھنا ہے، نہ تکلیف کی کوئی صورت ہے، لیکن قرآن تو قیامت تک رہے گا اور تلاوت اس کی ہوتی رہے گی، تو وہ آنے والوں کو بھی تو بتلانا ہے کہ اس محبوب کی شان کیا ہے، عظمت مقام کیا ہے، تو اس لیے آیات کی صورت میں یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر کوئی بےعزتی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کا جواب دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص ولید ابن مغیرہ ہے، اس نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تم تو مجنون ہو، تم رسول ہونے کے دعوے کر رہے، نبی ہونے کے دعوے کر رہے ہو، تمہارا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گستاخی اور بےعزتی کی اللہ رب العزت نے ایک گالی کے بدلے 10 گالیوں سے دی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ۔ 9 آیات یہ بیان کی اور 10واں سَلَسَمُ وَلَلْخُرْطُومُ یہ بیان کیا ہوا ہے۔ ایک گستاخی کے کلمے کے بدلے میں 10 عیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیان کیے کہ وہ بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے، یہ بھی ہے مہین گھٹیا ہے، ذلیل ہے۔ اللہ مہین 2 عیب یہ بیان فرمایا۔ پھر بعض عیب جو ہے لوگوں کی کوتاہیاں غلطیاں ان سے نظر رکھنے والا ہے، مشاء بنمیم چغل خور ہے، مناع للخیر نیکی سے روکنے والا ہے، معتد حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اسیم گنہگار ہے، اور آخری بات کیا ہے کہ حرام زادہ ہے۔ بعد ذالک زنیم، نامی بات یہ ہے کہ حرام زادہ ہے۔ قسمہ یہ کہ ہم اس کی ناک جو ہاتھی کے سونڈ جیسی ہے اس پہ نشان لگائیں گے تاکہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ 10واں آیت یہ بیان کیا، بدر کی جنگ میں اس کو ناک پہ تلوار لگی، ناک سوٹ گئی حتیٰ کہ وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا اور اسی حالت میں ذلیل خوار ہو کے وہ مر گیا۔ باقی ایس اس میں واضح طور پر تھے، اسے پتہ تھا، لہذا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حلالی ہے کہ حرامی ہے اس کا فیصلہ تو آپ کو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ماں سے جا کے پوچھا، تلوار ننگی لے کے ہاتھ میں کہا سچ بتلا، میرا یہ عیب محمد نے بیان کیا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بتلا کہ تو نے کوئی کرتوت کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، تیرا باپ نامرد تھا مغیرہ اور بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑی جائیداد تھی، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ اچھا برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، تو میں نے ایک چرواہے کے ساتھ معاشرت کی بدمعاشی کی جس سے جناب پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ عیب بیان کیا بعد ذالک زنیم کہ ان عیوب سے ہٹ کے اصل چیز کیا ہے کہ اس کا جوہر پلید ہے، اس لیے ایسے بکواس کر رہا ہے میری یاد۔ لہٰذا یہ جو تشخیص فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ جو بھی گستاخ ہوگا ضرور اس کے خمیر میں کوئی خرابی ہوگی، تبھی وہ اس طرح کی پاک ہستیوں کے بارے میں گستاخی کرے گا، بےعزتی کرے گا جب اس کا جوہر خلید ہوگا اور اس میں حکم موجود ہوگا۔ قرآن کا اعلان یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ثواب ملے گا، لیکن من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، کوئی اگر برائی کا ارتکاب کرے گا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گا، ایک چیز کا اجر ثواب کم از کم 10 گنا، لیکن برائی کو کرے گا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔
لیکن یہ بارگاہ نبوت کا معاملہ ہے کہ یہاں ایک استادی کا لفظ بولا ہے تو اللہ نے 10 عیب اس کے بیان فرمایا۔ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ برائی ایک ہے تو ایک ہی لکھی جائے، لیکن نبی پاک کی بارگاہ کی نزاکت یہ ہے کہ اگر یہاں ایک غلط لفظ بولا ہے، استادی کا لفظ بولا ہے تو اس کا بدلہ 10 گنا دیا جا رہا ہے۔ پھر اندازہ کیا جائے کہ جو تعریف والے کلمات بولے گا اس کا اجر ثواب کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب۔ حضرت شاہ توحید بہتشتمی علیہ رحمت نے اسے دیا یہ نقطہ بیان کیا کہ یہاں پر اگر برائی کا ایک لفظ بولنے پر 10 گنا سزا دی جا رہی ہے اور 10 گنا بدلہ دیا جا رہا ہے، پھر نیکی کا لفظ کہنے والے کو کیوں نہ 10 گنا اجر ثواب دیا جائے گا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ کہ اگر عام جگہ پر بھی ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ثواب ملتا ہے اور یہاں بھی اتنا ہی ملے تو پھر کیا امتیاز ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہاں پر صرف 10 گنا پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ زیادہ اجر ثواب ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل میرے پاس کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اول تو اللہ اس پر 10 درود بھیجے گا، پھر حطت عنہ عشر خطیئات، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، رفعت لہ عشر درجات، اور اس کے 10 درجے بھی بلند کیے جائیں گے۔ 30 گناہ ہو گیا کوئی 10 درود بھی اللہ بھیجے، 10 گناہ بھی معاف کرے، 10 درجے بھی بلند کرے۔ اللہ ایک درود بھیج رہا ہے، اگر اللہ ایک بھیج دیتا تو وہ اس کے لاکھوں سے بھی بڑھ کر تھا، اگر اللہ 10 بھیج رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے تو خیر اس بندے کو کیا عزت کر رہی ہے کہ اللہ ایک کے بدلے 10 درود بھی بھیج رہا ہے، 10 گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور 10 درجے بھی بلند فرما رہا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعظیم تکریم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرا محبوب بول رہا ہو تو پھر تمہاری آواز میرے یار کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بولنے کے طریقے، اس بارگاہ میں بیٹھ کے بولنے کے کیا طریقے، کیا انداز ہے، وہ بھی اللہ سمجھا رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے کو اونچا اونچا پکارتے ہو، خبردار اس طرح میرے محبوب کو اونچا نہیں پکارنا ہے، بلکہ اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، نرم مدال لہجے کے اندر یاد کرنا ہے، پکارنا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اور یہ جو اکابرین حضرات حضرت عثمان غوث رضی اللہ عنہ، یہ جس طرح کو رازداری میں بات کرتا ہے اس طرح بات کرتے تھے، جس طرح کسی کے کام میں بات کی جائے، راز کی بات کے دوسرے لفظ کی بات ہو جائے، اس طرح بات کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی داد تقسیم کرتے ہوئے کیا فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو اپنی آوازوں کو میرے یار کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تقوی والی دولت سے مالا مال، ان کے دلوں میں تقوی پیدا کیا ہے، خوف خدا پیدا کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور جلالت شان ہے ان کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ادب سکھلایا۔ حضرت ثابت بن قیس بن جماس، ان کی آواز قدرتی ہوتی تھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں آہستہ بولنے کو بھی آواز بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دھمکی دی ہے کہ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو اونچے بولیں گے میرے یار کی بارگاہ میں وہ کے سارے عمل برباد کر دیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، پتہ کیوں نہیں چلنے دیں؟ پتہ چلنا چاہیے تاکہ روکیں، لیکن اللہ فرماتا ہے عمل سارے برباد بھی کر دوں گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ وہ یہ ایسا جرم ہے جو قابل معافی ہے ہی کوئی، جس کی معافی ہو سکتی ہو وہاں تو اسے آگاہ کیا جائے گا کہ تو نے غلطی کی ہے، توبہ کر، معافی مانگ۔ لیکن نبی پاک کی گستاخی گویا ایسا جرم ہے کہ اس کی توبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے یہ مرتد ہو گیا ہے، وہ بعد میں کہے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اسے کہو کہ ٹھیک ہے تو توبہ کرتا ہے، ہم تجھے قتل کرتے ہیں، فوری طور پر اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہاں اپنی یہ معافی دیتے ہیں۔ یہ جو تو معافی مانگ رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، ہم فوری طور پر تجھے وہاں بھیج دیتے ہیں، تو وہاں اللہ کو پیش کرتے ہیں نا، ہم تیری یہ جو معافی ہے یہ سننے کو تیار نہیں ہے، یہ جو تو تلافی کر رہا ہے یہ سننے کو ہم تیار نہیں ہیں، ہم جلدی جلدی تجھے وہاں بھیج دیتے ہیں، وہاں اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کوئی بےعزتی کرے، گستاخی کرے، اس کی توبہ قبول کر لو، لیکن جب پاک کی کوئی گستاخی کرے اسے قتل کر دو اور کہو کہ جو توبہ کر رہا ہے یا معذرت کر رہا ہے اسے اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ اتنی نزاکت ہے اس بارگاہ کی۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شباب خود اونچی آواز والے تھے، وہ گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں، میرے عمل گئے برباد ہو گیا، میں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، حاضر نہیں ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا ثابت کہاں؟ عرض کیا گیا سنا تو کوئی بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے، بہرحال پتہ کرتے ہیں۔ پتہ کیا کرتے تھے، کیوں نہیں حاضری دے سرکار یاد فرمائے، بھائی تمہیں پتہ ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر تمہاری آواز میرے یاد کی آواز جو اونچی ہوئی سارے عمل برباد ہو جائیں، میرے عمل تو برباد ہو چکے، میں دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا، میں کیسے آپ کی خدمت میں اب جاؤں؟ تاثیت کیا گیا کہ یہ ان کا عذر ہے، یہ سبب ہے، حاضری نہیں دے رہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کی آواز اونچی کرتے ہیں، ان بے پرواہی کی وجہ سے یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، عذر کی آواز اس کی اونچی ہے، لہٰذا سے میری طرف سے بشارت دے دو کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے اور تیرے عمل نیک قائم ہیں، ان کا اجر ثواب اللہ ضرور تمہیں عطا فرمائے۔ یہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے، حضرت ثابت جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ زرہ بڑی اچھی تھی، لوہے کا اوپر پول سا جو استعمال جنگ کے دوران اس وقت کیا جاتا تھا، زرہ بڑی اچھی تھی۔ دوسرا ایک صحابی گزرا، اس نے سوچا انہیں تو زرہ کام دے گی کوئی، میں کیوں نہ اتار لوں اور اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں، زرہ اتار لی، اتار کے اپنے خیمے میں لے گئے، وہاں ہڈیا میں رکھی، ہڈیا کو اٹھا دیا، اوپر پالان رکھ دیا، اس طرح محفوظ کر دیا اسے۔ حضرت ثابت ایک بندے کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ میں یہاں لیٹا ہوا تھا، ایک بندہ گزرا، اس نے میری زرہ اتار لی ہے اور اس نے ہڈیا میں رکھی ہے، اوپر پالان دے رکھا ہے اور اس کے خیمے کے باہر گھوڑا پچھاڑی کے ساتھ لہٰذا یہ تیری وصیت یاد رکھنا، تیری زرہ وصول کرنا، اور خود تو نہیں کر سکتا، حضرت خالد کمانڈر ہیں ان سے کہنا کہ میری زرہ وصول کرنا۔ چنانچہ یہ بندہ خالد کے پاس گیا، اپنا خواب سنایا، انہوں نے ساتھ بندہ بھیجا، جس خیمے کے باہر گھوڑا پچھاڑی میں بندہ تھا اس میں داخل ہو گئے، پالان پڑا ہے اسے ہٹایا، نیچے ہڈیا ہے، ہڈیا سیدھی کی، زرہ اندر، آقا یہ زرہ کس کی ہے؟ ثابت اس نے کیش کی ہے، وہ یہاں زرہ سنبھال کے بیٹھا ہے اور مزے سے سو رہا ہے اور وہ سونے نہیں دے رہے ہیں۔
اس طرح کے ساتھ ساتھ یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے اوپر اتنے قرضے ہیں، لہٰذا مدینہ پاک پہنچنے کے بعد حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا جائے کہ میرے کو قرضے بھی اتار، اور میرے غلاموں میں سے فلاں فلاں جو ہیں وہ آزاد ہیں، ان کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی مرنے کو ہو اس وقت کی اس کی وصیت کارآمد نہیں ہوتی۔ پہلی وصیتیں کسی کے حق میں کر دے تو کارآمد ہیں، لیکن جب مرنے کے وقت کرتا ہے تو اپنے صدقے خیرات کے لیے کر سکتا ہے، لیکن کسی کو انعام کے طور پر کوئی چیز دینے کی بات ہو تو وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر آپ کی مرنے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد وصیت ہے، اس پہ حضرت صدیق نے عمل کروایا، ان کے غلاموں کو بھی ادا کیا اور ان کے اوپر جو قرضے تھے وہ بھی ادا کروائے۔ یہ پہلے شخص ہیں جن کے بارے میں موت کے باوجود، شہادت کے باوجود ان کی وصیتوں کو نافذ کیا جا رہا۔ بہرحال محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں، وہ واضح ہو گیا۔ شہادت کی موت کی نصیب ہو رہی ہے اور شہادت کے باوجود اتنا علم بھی ہے، خبر بھی ہے کہ میری ذرا اتار رہا ہے، کون اتار رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، کیسے رکھ رہا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس سے وہ باخبر ہیں اور آگے اطلاع بھی دے رہے ہیں، باخبر بھی کر رہے ہیں۔ محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی برکت سے ان کو یہ مرتبہ مقام حاصل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، تہمت کی جو ان کی محبت تھی، عاشق تھی، زلیخا اس نے لگا دی، خواہش غلط پیدا ہوئی دل میں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا، انہوں نے خواہش کو پورا نہ کیا بلکہ آگے جان بچانے کے لیے باہر زلیخا پیچھے سے دوڑی، کرتے کو ہاتھ رکھا، کرتا پھٹ گیا، عرض باہر نکلے، آگے عزیز مصر خامد زلیخا تک کھڑا ہے، اب دونوں کے حال میں دیکھتا ہے تو زلیخا نے فیصلہ بدلا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے برگلانے کی کوشش کی ہے۔ اب زلیخا کا بیان اور ہے، یوسف علیہ السلام کا بیان اور ہے، آپس میں متضاد ہے، متعارض ہے۔ فیصلہ کیا کیا جا سکتا تھا؟ عزیز مصر جو ہے وہ تردد کا شکار ہوا اور ایک الزام عائد ہو گیا، ایک پردیسی آدمی ہے، ان کے خلاف یہ الزام ہے تو کون ان کی سنے وہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زلیخا کی قوم کے شیر خوار بچے کی زبانی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات سے اس نے کہا عزیز جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، نئے پھوڑے لگانا، نئے قتل کرنا، نہ کوئی اور سزا دینا، کرتا دیکھ لے آگے سے پھٹا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا سے یوسف کی غلطی ہے، وہ پوری خواہش کی تکمیل چاہتا تھا، زلیخا نے دفاع کیا، اس کا کرتا پھٹ گیا، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب تو جان بچا کے بھاگے جا رہے تھے، اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر، جب دیکھا تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تسلی ہو گئی کہ یوسف بری ہیں اور یہ زلیخا کا قصور ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ زلیخا یہ تیری غلطی ہے، یہی کوتاہی ہے، فاستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو توبہ کر، تو اللہ کی بارگاہ میں معذرت کر، یہ تیری کوتاہی اور غلطی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی عزت سے حملہ ہوا ہے، ان کو عیب لگایا گیا ہے، زلیخا کی قوم کے بچے کی زبانی ان کی برات بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پہ الزام عائد ہوا، تو کواری تیرا خاوند کوئی نہیں، تو نے بچے کو جنم دیا ہے، تو بری ہے، کرتوت کرنے والی ہے، اور تیری ماں نیک تھی، تیرا باپ نیک تھا، اس نیک گھرانے میں بری کیسے پیدا ہو گئی؟
یہ تہمت لگائی، عیب لگایا، اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام پر بھی عیب ہو گیا کہ یہ صحیح نسب والے نہیں ہیں، نطفہ ناطا ٹھیک ہیں، آپ پر بھی الزام عائد ہو گیا۔ لیکن حضرت مریم نے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے اشارت الیہ حضرت یوسف کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے نہ پوچھو میں نے اسے جنم کیسے دیا ہے، اس سے پوچھ لو وہ پیدا کیسے، اس نے جنم لیا کیسے ہے اس سے پوچھ لو۔ اشارت الیہ اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ بہانہ ڈالنے کی کوشش ہے، بلا تیسرے دن پیدا ہونے کو ہیں بچے کو، تو تیسرے دن کے بعد بچہ بول سکتا یا حقائق سے اس کو آگہی کیسے ہو سکتی ہے، حقیقت آپ سے پردہ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیا کروں کل محمد کا المہد الصلیہ، جبکہ گھوڑے میں لیٹا ہوا بچہ ہو، ہم پاگل ہیں اس سے پوچھیں کیا بتاتے تم کیسے پیدا ہو۔ ایک پھیر کے جانے لگے کہ یہ شہزادے گھوڑے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ، بائیں ہاتھ کی اوٹ لے لی اور دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا پیٹ پھیر کے جانے والوں میری بات سن کے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، وبرًا بوالدتی، ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میں پیدا ہوا تو سلامتی کے ساتھ، جب مروں گا تو سلامتی کے ساتھ، قیامت کو اٹھوں گا تو بھی سلامتی کے ساتھ۔ اپنی پاک دامنی کی آپ بیان کی اور اپنی امی جان کے دامن کی پاکیزگی کی آپ بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات آپ بیان کر رہے ہیں، اپنی امی کی برات بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے اگلے انبیاء کے درمیان، لیکن محبوب پاک کی پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا جاتا ہے، منافق تہمت لگاتے ہیں۔ 18 آیتیں نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کی برات بیان کر رہا ہے، اور قیامت تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور حضرت عائشہ کی عظمت شان لوگوں کے سامنے آتی رہے گی۔ تو اس سے اندازہ کرو اگلے پیغمبروں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں میں عظمتوں میں اللہ کے ہاں کتنا فرق۔ برات تو وہاں بھی بیان ہوئی، یوسف علیہ السلام کی برات کی ایک بچہ بیان کر رہا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں بول رہا، اس عمر کے بچے تو نہیں بول سکتے، ایسے حقائق بیان کرنا یہ عام بچوں کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے تیسرا دن ہے، اس میں بولنا اور اپنے سارے کتاب نبی ہونے کا بیان، اپنے انجام بخیر ہونے کا بیان وغیرہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے الہام ہوئی کہ بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ پاکیزگی تو بیان کی گئی، مگر انہی کی زبانی بیان کی جا رہی ہے یا کسی بچے کی زبانی بیان کی جا رہی ہے، لیکن نبی پاک کی پاکیزگی پر اعتراض ہو رہا ہے۔ 18 آیتیں اللہ آپ نازل کر کے قرآن میں قیامت تک کے لیے اس برات کو ظاہر فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ بلکہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عزت کا تعفظ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے صدقے میں قیامت تک آنے والے لوگوں کی بچیوں کی عزت کا تحفظ کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا ہے کہ لولا اذ جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے انہیں 4 گواہ پیش کرنے چاہیے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، انہیں 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کیے ہیں۔ اذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک هم الکاذبون، انہوں نے گواہ پیش نہیں کیے، لہذا وہ جھوٹے ہیں، اور ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ، ان کی پیٹھ لال کرو تاکہ انہیں سبق یاد آ جائے کہ آئندہ کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح بات نہیں کھیلنا ہے۔ جو اس طرح بہتان باندھے، کسی کی عزت پر حملہ کرے اور اس سے ثابت نہ کر سکے
80 گھوڑا اسے لگاؤ تو قیامت تک کے لیے لوگوں کی بچیوں کی عزت کا تحفظ حضرت عائشہ کے صدقے میں کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کو کوئی زانی کہہ دے 80 گھوڑے اسے بھی لگیں گے، یہ ثابت کیا 4 گواہوں کے ذریعے یا پھر 80 گھوڑے لگ گئے۔ کسی کی بچی پہ کوئی اس طرح کا الزام عائد کرتا ہے، اس کی تو گویا مردوں کی عورتوں کی عزتوں کا تحفظ حضرت عائشہ پاک کے صدقے ہو رہا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ کام خباثت ہے، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ میرا یار پاک ہے، پاکوں کا سردار ہے، تو جو بیویاں میں نے ان کے لیے منتخب کی ہیں وہ بھی پاک عورتوں کی سردار ہے۔ طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہے پریشان تو ہونا تھا، کسی کی عزت پہ حملہ ہو گیا، پریشانی لائق ہوئے، پریشان ہوئے، صلاح مشورہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہاری کیا رائے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے مکھی تمہارے کرتے پر بیٹھ کے کبھی نہیں دیکھی، کیوں وہ پلیت جگہ پر بھی بیٹھ جاتی ہے، اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ پلیت جگہ پر بیٹھنے والی مکھی میرے یار کے کرتے پہ بیٹھتی۔ جو خدا تمہارے کرتے کو مکھی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی معمولی پلیتی سے محفوظ رکھتا ہے، وہ تمہارے گھر والوں کو کیوں نہ اس پلیتی سے عمر کا ایمان ہے عائشہ پاک۔ حضرت عثمان سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے؟ عرض کی میں نے تمہارا سایہ زمین پہ پڑتے نہیں دیکھا، جو گندی جگہ پر بھی تمہارے سر کا کچھ چہرے کا کچھ سینہ پاک کا کچھ پڑ سکتا ہے، اللہ رب العزت نے سایہ ہی اٹھا دیا تاکہ گندی جگہ پر نہ پڑے۔ جو خدا تمہارے سائے کی بھی حفاظت کرتا ہے، گندی جگہ پر اسے بھی نہیں پڑنے دیتا ہے، وہ تمہارے گھر میں عجیب بلیٹی کہتے ہیں۔ عثمان کا ایمان ہے کہ عائشہ پاک نام ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے عرض کیا آپ پہلے جوتوں سمیت نماز پڑھتے، جوتا دیکھ لیا ٹھیک ہے، بھی کوئی نہیں لگی جوتے کے ساتھ نماز پڑھ۔ ایک مرتبہ آپ نے توجہ نہ فرمائی کہ جوتے کے ساتھ جو نامناسب چیز لگی ہوئی تھی، این نماز میں اللہ نے وہی بھیج کے وہ جوتا اتارا، سرکار نے جوتا اتارا، سب صحابہ نے اتار دیا۔ سلام کہنے کے بعد آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ آج کی تم نے اتار دیا، ہم نے بھی اتارا۔ مجھے جس طرح وہی آئی تھی کہ تمہارے جوتے کے کوئی نامناسب چیز لگی ہے، میں نے اس لیے اتار دیا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ اے نماز میں سرکار نے جوتا اتارا ہے، ڈالا اتارا، یہ ان کی اتباع کا کمال ہے، اطاعت کا کمال ہے۔ حضرت علی پاک نے اس چیز کو دلیل بنایا کہ اگر جوتے کے ساتھ نامناسب چیز لگی ہو اور آپ نماز شروع کر بھی چکے ہو، نماز میں وہی دیکھ کے اللہ وہ جوتا اتروا دیتا ہے۔ اب 18 دن گزر چکے ہیں، عائشہ کی طلاق کا حکم نازل نہیں ہوا۔ علی کا ایمان یہ ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے، اگر کوئی خرابی ہوتی تو پہلے دن اللہ طلاق کا حکم نازل کرتا۔ وہی نہ کرنا علی پاک کے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ حضرت اسامہ سے پوچھا کہ اہل کا ولا نال ملا خیر، تمہاری بیوی ہو اور اس میں یہ عیب ہو، ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ حضرت زینب سرکار کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ کے ہم پلہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی، تو جس طرح سوکروں کا معاملہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف دل میں کچھ نہ کچھ، ان سے پوچھا تھا کیا میں اپنے کانوں کو بھی آنکھوں کو بھی اس سے محفوظ کرتی ہوں، جب میں نے دیکھا تو نہیں میں کیوں کرتی۔ 18 دن کے بعد یہ وہی نازل ہوئی اور 18 ایسے نازل ہوئی اور قیامت تک کے لیے ان کی تلاوت ہوتی رہے گی، حضرت عائشہ کی برات بیان ہوتی رہے گی۔
صحابہ کرام علیہ رضوان سے سلام اشرے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منبر پر اعلان فرمایا واللہ لا ارى فی اہل اللہ خیرا، میں اپنے گھر والوں میں خیر اور بھلائی ہی دیکھتا ہوں، اور جس بندے کے بارے میں انہوں نے اقرار کیا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے تسلی ہے کہ وہ ایسے غلط کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بیان کہتے کچھ لوگوں کو یہاں سے الٹی سمجھ یہ آئی، دیکھو نبی کو غیر علم ہوتا پریشان کیوں ہوتے، نبی کو اگر غیر علم ہوتا پریشان کیوں ہوتے، سلام مشرے کیوں کرتے صحابہ کرام سے؟ پتہ چلا کہ غیر علم نہیں ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان تو کر رہے ہیں، پہلے ایتیں باتوں کر رہی ہیں اور حلفیہ بیان دے رہے ہیں واللہ ما علمت ولا اعلی الا خیرا، بخدا میں اپنے گھر والوں میں خیر ہی خیر دیکھتا ہوں، بھلائی ہی بھلائی دیکھتا ہوں، کوئی عیب میرے نزدیک ان میں نہیں ہے۔ تو پھر وہی آنے سے پہلے یہ اعلان آپ نے کیوں فرمایا؟ پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو تو تسلی ہے کہ عائشہ پاک دامن، نبی پاک کو تسلی کوئی نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا تو صحابہ کے علم نبی پاک سے زیادہ، اور آپ ان سے علم حاصل کر کے پھر برات بیان کر رہے ہیں، تو کیا نبی سے اگر ان کی علم میں بڑھ جائے تو پھر نبی کس بات کا ہے؟ اس لیے عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ نبی امت کا امت سے علم میں بڑھ کر ہوتا، نبی کے برابر علم میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، چل جائے کہ نبی سے بڑھ سکے۔ تو پھر یہاں نبی پاک صحابہ سے علم حاصل کر کے اعلان کر رہے، پھر صحابہ علم میں نبی پاک سے بڑھ گئے، پھر صحابی جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ الہام کے تحت نہیں بیان کر رہے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دیکھی خصوصیتیں انہی کو سامنے رکھ کے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہارے کرتے پہ مکھی بیٹھتے نہیں دیکھا، تو انہیں تو پتا چل گیا مکھی نہیں بیٹھتی، آپ نے کوئی نہیں دیکھا تھا مکھی میرے کرتے پہ نہیں بیٹھتی۔ حضرت عثمان نے دیکھ لیا کہ ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میرا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا۔ حضرت علی کو پتا ہے جوتا اتروا دیا گیا تھا، تو نبی پاک کو پتا کوئی نہیں میرا جوتا اتروا دیا تھا، تو انہوں نے دلیلیں باہر سے نہیں دی ہیں، نبی پاک کے اندر سے ہی دی ہیں، تو نبی پاک کو اپنا پتا کوئی نہیں تھا، انہیں پتا چل گیا آپ۔ لیکن آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، آپ فوراً برات بیان کر دیتے تو منافق کہتے ہیں ہاں جی گھر کا معاملہ تھا، گھر کا معاملہ تھا تو دعاؤں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بہت برات بیان ہونے لگے۔ جب دیکھا سرکار نے کہ صحابہ کرام بھی مطمئن ہیں تو پھر اپنے خدا کا علم کا اظہار فرما دیا کہ میں عائشہ کو پاک سمجھتا ہوں، کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہے۔ رہ گئے یہ معاملہ کہ اگر علم ہوتا تو پریشانی کو ہوتا۔ امام راضی نے صدیاں پہلے اس وام کا ادالہ کر دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہیں، تو ان کی باتوں سے یا رسول اللہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تم تنگ دل ہوتے ہو، میں اللہ جانتا ہوں۔ تو جن باتوں کا یقین ہے نبی کریم علیہ السلام کو کہ میرے اندر نہیں ہے، پریشانی آپ کو اس وجہ سے بھی ہوتی تھی، تو پریشانی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علمی کو ایک بندہ پاک صاف ہو اور اس پہ الزام عائد ہو جائے، پریشان کوئی ہو، جس میں غیرت ہوگی، شرم و حیا ہوگا، وہ پریشان تو ہوگا کہ مجھے بلا وجہ کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، کیوں یہ عیب مجھے لگایا جا رہا ہے۔ ہاں کوئی ڈیلیٹ ہو، ایک آدمی آدھی چور ہے، اسے کہا جائے چور صاحب آ رہے ہیں، پریشان ہو، شرابی ہو تو اسے کہا جائے شرابی صاحب آ رہے ہیں، تو پریشان ہو۔ پریشان ہوتا ہی ہوئی ہے جو بے عیب ہو، جو عیب والا ہو اور آدمی مجرم ہو، وہ شرمسار ہوتا کب ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ لوگ اسی طرح کا سمجھتے تھے جس طرح آدھی ڈھیٹ لوگ ہوتے۔ اس لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے عائشہ پاک دامن ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہوئے، کیوں کہ جنہوں نے
گستاخی کی ہے، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا عائشہ سے نکاح؟ عائشہ سے نکاح تھا، تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا؟ آپ کو فرمایا میرے اللہ نے۔ کہ ابا قرار ربا کا انہو کا دسہ کا، تو کیا خیال ہے کہ اللہ نے دھوکہ دیا تمہارے ساتھ؟ غلط جگہ پر رشتہ کرنے کا مشورہ دیا اللہ نے دھوکہ دیا تمہارے ساتھ؟ جب عائشہ انتخاب ہے اللہ کا تو عمر کا ایمان ہے کہ عائشہ پاک سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے۔ آخر دعوانا جزاک اللہ۔